گزشتہ روز میں ایک حوالے سے سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں رویوں کی تبدیلی اور رویوں کا فرق ایک اہم ترین موضوع ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے رویوں کو نہیں بدلتے اور اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں، یعنی مشکلات کا شکار کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم رویہ بدلیں تو ہماری زندگی بدل جائے، تو زندگی کو بدلنے کے لیے رویوں کی تبدیلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی بار ایک شخص کے رویے کی وجہ سے پوری فیملی عذاب کا شکار ہوتی ہے، اور ایک شخص کے برے رویے کی وجہ سے معاشرہ بھی بربادی کا شکار ہو سکتا ہے، اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کا اثر و رسوخ ہے۔ بلکہ آپ اسے یوں سمجھیے کہ جس کا اثر و رسوخ جتنے لوگوں پر ہوگا، اس کا رویہ ان تمام لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ تو گویا کہ آج آپ یہ سوچ اختیار کیجئے کہ رویہ بدلیں، زندگی بدل جائے گی۔ اب رویہ بدلنے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے، تو میں 5 چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ اگر ان 5 چیزوں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ رویہ بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شکوہ کرنا چھوڑیں اور شکر کو اپنائیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہر شخص کی زبان پر شکوے اور شکایات ہوتی ہیں، اور شکر ہم 24 گھنٹوں میں کسی ایک نعمت پر بھی ادا نہیں کرتے۔ اور ہم نے اکثر حالات میں لوگوں سے یہ معاملہ کرتے دیکھا ہے، یا لوگوں کو یہ معاملہ کرتے دیکھا ہے کہ وہ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ یہ جو کثرت کے ساتھ شکوے کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزانہ آپ کوشش کریں کہ کم از کم 3 چیزوں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب جب آپ 3 چیزوں پر روزانہ عادت بنائیں گے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو خود بخود شکر کرنے کی عادت بن جائے گی، اور شکر کی وجہ سے آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور یہ جو عادت ہے، شکر کی عادت، یہ آپ کے دماغ کو مثبت رخ پر لے جائے گی اور آپ کے دل میں سکون پیدا کر دے گی۔ تو اگر آپ شکوے کی عادت رکھتے ہیں تو آج سے ختم کیجئے، شکر کی عادت ڈال دیجئے، اور آپ کے پاس، میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہر شخص کے پاس ایسی سینکڑوں نعمتیں ہیں جن پر شکر بنتا ہے اور وہ شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی نعمتوں کو ملحوظ نگاہ رکھیں اور بار بار شکر ادا کریں۔ شکوہ نہیں کرنا، شکر کرنا ہے، دونوں شین سے آتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر آپ اپنا رویہ بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں رد عمل کے بجائے تحمل کو اختیار کریں۔ ہر بات پر فوراً رد عمل دینے سے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، زندگی میں بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگے تو فوراً اس کا جواب نہ دیں، بلکہ کم از کم 10 سیکنڈ کا وقفہ لے لیں۔ میرا طریقہ کار تو یہ ہے کہ میں بعض اوقات 2 3 دن کا وقفہ لے لیتا ہوں، وہاں پر جہاں پر جواب دینا ضروری ہو۔ لیکن 99.9% تو وہ کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں میں جواب دیتا ہی نہیں ہوں۔ تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو جواب دینا ہے تو آپ تحمل کے ساتھ ضبط کیجئے، برداشت کیجئے، فوراً رد عمل نہ دیجئے، وقفہ لے لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ جواب دیجئے۔ اگر آپ گفتگو کے دوران، مثال کے طور پر کسی سے بحث ہو گئی، گھر میں مسئلہ ہو گیا اور آپ کا اختلاف ہوا، آپ نے اس میں 10 سیکنڈ کا وقفہ لیا، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو چھوٹا سا وقفہ آپ نے اختیار کیا ہے، یہ آپ کو بہتر اور اچھا فیصلہ کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ تو یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ اپنے اندر تحمل پیدا کریں۔ من حیث القوم جو ہے وہ ہم متحمل نہیں ہیں۔ میرا ایک طریقہ کار ہے، کبھی روڈ پہ چلتے ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی والا غلط کر دے، ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو میں متحمل انداز میں دیکھ کے مسکراتا ہوں، اور آج تک میں جتنی بار مسکرایا ہوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میرے برابر میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ہے حمزہ، ابھی بھی مسکرا رہا ہے، تو وہ کئی بار ریئیکشن دینا چاہتا ہے تو میں خاموش کروا دیتا ہوں، بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے، اور اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنی ذات کے اندر تحمل لے کر آئیں۔
اچھا اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہم بھڑک اٹھتے ہیں، میرے بارے میں یہ بات کی ہے، اب دیکھو میں اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں. نو، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر شاہد کو کسی نے دو چار باتیں بول بھی دیں تو میں شاہد سے زاہد نہیں ہو جاؤں گا، شاہد ہی رہوں گا. تو اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ ذکر کروں کہ بعض لوگوں کو صفائی پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے اندر اضطراب پیدا کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کہیں ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو کہے آپ بہت برے ہیں، آپ کہیں ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ پہ خوش، یہ اپنی جگہ پہ خوش. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو اچھا یا برا ثابت کرنے کے لیے دلائل دوں؟ اگر وہ کہہ رہا ہے آپ برے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے. وہ کہہ رہا ہے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ نے میری تعریف کی ہے. اور میں اس میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کو مجھ سے مسئلہ ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے. میں کیا کروں بھائی، میں کیوں ٹینشن لوں؟ تو جس کا مسئلہ ہے وہ جانے، وہ اپنے مسئلے کو حل کرے. ہمارا کام ہے محبت کو عام کرنا. تو رویہ بدلنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر تحمل کو پیدا کریں، بردباری کو پیدا کریں. تیسری چیز جو آپ کے رویے میں تبدیلی کے لیے مفید ثابت ہوگی وہ یہ ہے کہ دوسروں میں خیر دیکھنے کی عادت ڈالیں. وہ ہوتا ہے نا کہ مکھی کی طرح زخم پر بیٹھنا، یہ عادت بڑی خطرناک ہے. اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کے اندر خیر دیکھنی ہے. اگر کسی کے اندر برائی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے، مگر حوصلہ افزائی جو ہے یہ زندگی کو بدل دیتی ہے. ہر روز آپ یہ کوشش کریں کہ کم از کم ایک شخص کی تعریف آپ نے کرنی ہے، سچی تعریف، چاپلوسی کی میں بات نہیں کر رہا، جو واقعتاً تعریف کا حقدار ہے. اور بالخصوص اس کی تعریف کریں جس کی تعریف کرتے ہوئے آپ کا قلم رک جاتا ہے، آپ کی زبان سوکھ جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے موت آتی ہے، اس کی تعریف تو لازمی کریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کتنی وسعت پیدا کرتا ہے. ہمارا معاشرہ من حیث المعاشرہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس معاملے میں انتہائی کنجوس ہے کہ ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے. تو جب آپ روزانہ ایک ٹارگٹ بنا لیں گے کہ مجھے کسی ایک شخص کی کم از کم تعریف کرنی ہے تو آپ کا وہ دن بہترین دن ہو جائے گا اور آپ کی توانائی بھی مثبت کاموں کے اندر صرف ہوگی. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نے لوگوں میں خیر کو دیکھنا ہے، برائی کو نہیں دیکھنا. اگر برائی دیکھنی ہے اپنے آپ کو دیکھیں. ہم سب دودھ کے دھلے تو نہیں، ہم میں بھی تو بہت سارے مسئلے ہیں نا. اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو عزت معاشرے میں موجود ہے، ورنہ اپنے کرتوت تو ہم سبھی جانتے ہیں. تو اپنے اعمال کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھ پر پردہ ڈالا ہے، میں لوگوں پر پردہ ڈالوں. تو رویہ بہتر کرنے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں میں خیر دیکھیں، شر نہ دیکھیں. ہمیشہ تنقید، ہمیشہ اعتراض، ہمیشہ مایوسی کی بات، مطلب بعض لوگوں کی عادت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ سبب پریشانی بن جاتے ہیں. تو اس عادت سے اپنی جان چھڑائیں. چوتھی چیز جو آپ کے رویے میں تبدیلی لا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو چھوڑ دیں. کچھ لوگ ماضی کے دکھ میں اپنے ماضی کے دکھوں کو، یعنی جو ماضی میں انہیں دکھ پہنچے یا ناکامی پہنچی یا مسائل ہوئے، اس ماضی کو اپنے حال پر مسلط کر لیتے ہیں. اب جب آپ اپنے ماضی کو حال پر مسلط کریں گے تو پھر نتیجتاً آپ کا حال بے حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ماضی حال مستقبل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، لہٰذا خود کو بھی معاف کریں، دوسروں کو بھی معاف کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ سبق ہے، سزا نہیں ہے. اگر آپ نے اس سے سیکھا ہے، جو ہو گیا اسے آپ واپس نہیں لا سکتے. جو کل ہونے والا ہے اسے آپ آج نہیں بنا سکتے. آج یعنی حال آپ کا ہے، وہ بھی ہمیشہ آپ کا نہیں رہے گا، لمحہ لمحہ کر کے گزر جائے گا. تو آپ اس کی قدر کریں اور اس میں جینا سیکھیں. تو چوتھی بات یہ ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو یا ناکامیوں کو یا پریشانیوں کو اپنے دل سے نکال دیجئے. پانچویں نمبر پر جو پانچواں نقطہ میں بیان کر رہا ہوں رویہ بہتر بنانے میں، اس سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، وہ یہ ہے کہ مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں. یہ یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے.
اسی طرح ماحول میں ایک انسان دوسرے انسان سے رنگ پکڑتا ہے، رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں جو آپ کو حوصلہ دیں، جو آپ کو امید دیں، جو آپ کو ایک مقصد دیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر مثبت سوچ آئے گی، اور جو منفی لوگ ہیں، یعنی ہر وقت نیگیٹو بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کا فساد آپ میں سرایت کر جائے گا۔ تو منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں، اور وہ منفی لوگ آپ کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، تب بھی آپ نے ان سے ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو ہر وقت منفی بات کرتے ہیں نا، یعنی وہ میں مثالاً کہتا ہوں اکثر کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو برا بھلا کہنا تھا یا اس سے جھگڑا کرنا تھا، اسے کوئی عذر نہیں مل رہا تھا، کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کون سی بات کو بنیاد بناؤں اور بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں۔ تو وہ بیچاری بیٹھی ہوئی آٹا گوندھ رہی تھی، تو وہ گھر پہ آیا اور تو کوئی بات نہیں ملی، تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم آٹا گوندھتے ہوئے ہلتی کیوں؟ اب آپ مجھے بتائیے ایسے لوگوں کا کیا کریں؟ تو پھر ایسے لوگوں کا جواب اور ایسے لوگوں کا حل یہ ہے کہ آپ ان سے ڈسٹینس کر لیں۔ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے زندگی میں، آپ کو بھی نفع دے گا، کہ جو لوگ بالکل جن کے بارے میں مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے تجربات کی روشنی میں کہ یہ مصیبت ہیں، اور یہ جب بھی آتے ہیں مصیبت لے کر آتے ہیں، تو میں ان کی اپنے تک رسائی ختم کر دیتا ہوں۔ پھر وہ لاکھ کوشش کر لیں، میں ان کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہوں۔ وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، مضر صحت، تو ایسے لوگوں کو اپنی پہنچ سے دور رکھیں۔ یہ مضر صحت ہیں، اپنا تو بیڑا غرق ہے، ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیں گے، لیکن محبت کے ساتھ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی میں رسائی ختم کرتا ہوں، اکثر ان کو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، بڑے طریقے کے ساتھ ٹیکنیک ہوتی ہے تاکہ دل میں برائی نہ آئے، تو میں طریقے کے ساتھ ان کی اپنے تک رسائی ختم کر دیتا ہوں۔ ایک دو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کسی وجہ سے میں جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہوں کہ بھئی تمہاری رسائی جو ہے وہ ختم ہے۔ تو منفی لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور مثبت لوگوں کو اپنے قریب رکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ الجلیل آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو رویہ بدلیے، زندگی بدل جائے گی۔ رویہ نہیں بدلیں گے، زندگی عذاب بن جائے گی، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ کریم ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے، اچھے رویے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اسے تحفہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی مسکرانا بھول جائے تو یاد کر لیں کہ میں نے مسکرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر اکثر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔